السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آصف خان۔ دوستوں، مشہور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویب سائٹ زی ڈی نیٹ ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کام کمپنیوں نے مختلف تقریباً 50 ملین موبائل یوزر کا ڈیٹا چوری کر کے ڈارک ویب پر 2.1 ملین بٹ کوائن پر فروخت کے لیے لگا دی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ ایک طرف تو سیکیورٹی تھریڈ ہے، جبکہ دوسری طرف ان کمپنیوں کی سیکیورٹی پر سوال بھی کھڑا کرتا ہے، کیونکہ ان میں موجود یوزر کے سارے پرسنل ڈیٹیل ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی ملک دشمن عناصر کے ہاتھ تک پہنچ سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی یوزر کو بلیک میل کر سکتی ہے، دہشت گردی کے لیے پلان کر سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے انلیگل کام اس سے کر سکتی ہے جو آپ کی سوچ ہے۔ یہ انکشاف تب ہوا جب یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش ہوا۔ اگر یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش نہیں ہوتا تو یہ کسی کو بھی کھان تک خبر نہیں ہوتی کہ کس طرح سے لوگوں کو ایسے پرسنل انفارمیشن کو چرا کر اور پتہ نہیں کس دشمن عناصر کو بیچے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹیلی کام کمپنیوں کا سرور کس قدر ناقص اور انسیکیور ہے۔ یہ جو ڈیٹا ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کی پرسنل ڈیٹیل، جس میں موبائل نمبر، سبسکرپشن ڈیٹیل، گھر کا ایڈریس اور ای میل وغیرہ شامل ہے۔ مطلب کل ملا کے یہ کہ آپ کا پرائیویسی اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ ڈیٹا کہاں اور کس مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہے، کسی کو کان تک خبر نہیں، جبکہ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا ایک کیچ فائل، یعنی سرور کمپیوٹر میں موجود ایک فائل کو کسی انلیگل طریقے سے چوری کر کے اس کو ڈارک ویب پر بیچا جا رہا ہے۔ اس کی شناخت اس وقت ہوئی جب سیمپل کے طور پر اس کی ایک فائل لے کر اس فائل کو ریئل ڈیٹا سرور سے میچ کر گیا، جس میں 50 ملین یوزر پاکستانی ڈیٹا اس کی فائل کے ساتھ میچ کر گیا۔ یعنی کسی ہیکر نے سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہیک کیا ہے، جس میں ہر ٹیلی کام کمپنی کے نمبرز موجود ہیں، جس میں زیادہ تر چیز یعنی موبائل کے نمبرز موجود ہیں۔ یہ ڈیٹا چوری کمپنی کے اندرونی شخص کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یقین سے کہنا ممکن ہے کہ یہ کس طرح سے چوری کیا گیا اور کون اس میں شامل تھا اور طریقہ واردات کیا تھا۔ پہلے تو جاز موبائل کمپنی کے آفیشل نے خود مانا کہ یہ ڈیٹا ہمارے سسٹم سے چوری ہو گئی ہے، لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے، کیونکہ کمپنی کی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے اس پر کوئی کسی قسم کا بیان ہی نہیں دیا، کیونکہ پھر لوگوں کا اس کمپنی سے بھروسہ اٹھ جاتا اور اپنے پرسنل انفارمیشن لیک ہونے پر اس کمپنی کے خلاف لیگل ایکشن بھی لے سکتے تھے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر ہی کیوں بیچا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیٹ ہم اور آپ ڈیلی روز میں یوز کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف پورے انٹرنیٹ کا 4% ہے، باقی 96% ڈارک ویب ہے۔ ہم جو روزمرہ زندگی میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے، اس کو سرفیس ویب کہتے ہیں۔ سرفیس ویب یہ ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک، ویکیپیڈیا، گوگل، یا جو بھی ہم سرچ کرتے ہیں سرچ انجن کے ذریعے سے اور ہمیں سامنے آتا ہے، تو یہ سرفیس ویب کہلاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ ڈیپ ویب کہلاتا ہے، جو کہ پورے انٹرنیٹ کا 90% ہے، جہاں پہ گورنمنٹ کی آفیشل ڈاکومنٹس اور آفیشل ڈیٹا پڑا رہتا ہے، جو کہ عام یوزر کے ایکسس سے باہر ہے، جو کہ ایک عام یوزر اس کو ایکسس نہیں کر سکتا، جس طرح سے نادرا، FIA، ایکسائز وغیرہ کے ایسے اداروں کے ڈیٹا ڈیپ ویب پہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ انفارمیشن اسی ڈیپ ویب سے چرایا گیا ہے، حالانکہ اس کا کنٹرول کمپنیوں کے پاس خود ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شاطر ہیکر چاہے تو اپنا نام وغیرہ یعنی اپنا شناخت بدل کر کسی بھی کمپنی سے کوئی بھی انفارمیشن چرا سکتا ہے، جیسا کہ یہ ڈیٹا انہوں نے چرایا ہے۔ لیکن یہ ڈیٹا جو انہوں نے چرایا ہے، یہ کمپنی کی کسی آفیشل بندے کا ہاتھ اس میں ضرور ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ڈیٹا چرانا ناممکن ہے، کیونکہ
بڑے کہتے ہیں کہ اگر چور گھر میں گھسا ہے اور گھر کا فرد اس کے ساتھ نہ ملا ہو تو اس کے لیے چوری کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلے کہ ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا 90% ہے۔ جی ہاں، بالکل 90%۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے ڈارک ویب، جو پورے انٹرنیٹ کا صرف 6% ہے، اور جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے ڈارک ویب یہ انٹرنیٹ کا سب سے آخری یعنی نچلا والا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ نچلا والا حصہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ڈارک ویب جو پورے انٹرنیٹ کا 0.01% ہے، یہاں پہ سارے انلیگل کام ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرگ مافیا، ایکسٹورشن، ریپ اور بہت سارے کام یہاں پہ انلیگل ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو لائیو قتل کرنا یا ایکسٹورشن کرنا یا کسی بچے کے ساتھ ریپ کرنا یا کسی ہیٹ مین کو ہائر کرنا یا بہت سارے ایسے انلیگل کام جو ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں اس ڈارک ویب پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوری شدہ ڈیٹا جیسے کہ یہ ڈیٹا اور کریڈٹ کارڈز وغیرہ کے ڈیٹا، بہت سارے انلیگل ڈیٹا یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اس ڈارک ویب کو ایکسس نہیں کر سکتا۔ مطلب یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ کے نظر میں نہیں آتا، کیونکہ اس طرح سے کوئی بھی یوزر اس کو ایکسس نہیں کر سکتا۔ جو بھی بندہ یہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے صرف وہی ایکسس کر سکتا ہے۔ یہاں پہ گورنمنٹس کے خلاف اور بہت سارے انلیگل کامز ہوتے ہیں۔ کسی بھی انلیگل کام کے لیے یہ ڈارک ویب استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ کسی گورنمنٹ کے خلاف کام کرنا یا کسی بھی صحافی یا کوئی بھی انلیگل کام کو کرنا یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا خفیہ ایجنسی جو دوسرے ملک میں کام کرتی ہے اس کو پیغام کس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں ملتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پیغامات صرف اور صرف ڈارک ویب کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں، جو کہ کوئی بھی عام یوزر یا گورنمنٹ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو نہیں پکڑ سکتی۔ اسی وجہ سے ٹیلی کام کمپنیوں کا ڈیٹا یہاں پہ بیچا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ جو استعمال ہوتا ہے وہ بٹ کوائن ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو صرف کمپیوٹر کی مدد سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ بٹ کوائن کی کوئی ٹرانزیکشن ہسٹری یا وغیرہ ایسا کوئی ٹریسنگ نہیں ہوتی جس سے پتہ چل سکے کہ یہ بٹ کوائن کس نے کس کو بیچی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ ہر قسم پیمنٹ کے لیے بٹ کوائن کے پیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکے۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور FIA کو چاہیے کہ اس کیس کی تحقیقات کرے اور ایک نتیجے پر پہنچے کہ کس طرح سے لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کو بیچا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے، جو ڈیٹا چوری ہو چکا ہے، کس طرح سے اس ڈیٹا کو ریکور کیا جائے یا اس ڈیٹا کو بدلا جا سکے، کیونکہ اب تک پتہ نہیں وہ بندہ جو اس ڈیٹا کو ہیک کر چکا ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ کیونکہ جیسے گوگل اور دوسری کمپنیاں آپ کی ساری پرسنل ڈیٹیل اپنے پاس رکھتی ہے، یہاں تک کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کی لوکیشن ہسٹری اور آپ انٹرنیٹ پر کیا سرچ کر رہے ہو وہ بھی گوگل والے اپنے ساتھ سیو کرتی ہے پالیسی کے نام پہ، اور وہ بھی تھرڈ پارٹیوں کو بھیجتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ بیسڈ ایڈز ملتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک موبائل فون سرچ کر رہے ہو، یا آپ ایک موبائل فون لینا چاہتے ہو، یا آپ ایک موبائل فون کے بارے میں اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے ہو، اور جیسے ہی آپ فیس بک وغیرہ کھولتے ہو تو اس موبائل کا ایڈ آپ کو سامنے آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا تھرڈ کمپنیوں پہ فروخت کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ بیسڈ ایڈ موصول ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ چوری کیا گیا ڈیٹا ہر قسم بزنس اور ہر قسم ایکٹیویٹی کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ 2.1 ملین بٹ کوائن پہ یہ ڈیٹا فروخت کرنا یا کوئی اس کو لے لے گا، یہ کوئی بیوقوفانہ یا احمقانہ کام نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ بندہ اس ڈیٹا کو لے لے گا جو اس سے اپنا مطلب نکالے گا، کیونکہ 2.1 ملین بٹ کوائن
اچھا خاصا رقم ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں جو بٹ کوائن کی قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 13 سے 14 لاکھ کے قریب ہے۔ تو 13 سے 14 لاکھ تقریباً ضرب کرے 2.1 ملین سے تو یہ بہت زیادہ پیمنٹ بنتی ہے۔ ایز اے کسٹمر اور شہری ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مقدمے کا تحقیقات کیا جائے اور شفاف طریقے سے جو بھی رزلٹ ہو عوام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایسے واقعات سے مستقبل میں بچا جا سکے، کیونکہ ماضی میں بہت سارے ایسے کیس سامنے آ چکے ہیں جو صرف تحقیقات کے نام پہ عوام کو بیوقوف بنایا گیا ہے اور اس کا کوئی حل عوام کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے تھے ٹیکنیکل آصف خان۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔